نسألك يا من هو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا اس کا عقیدہ توحید پر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عقائد کی دنیا میں خداوند متعال اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے حبیب سے یا حبیب کہہ دو کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آگے پھر اس کی صفات بیان کی۔ اسی طرح ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ جو اصول دین میں سے سب سے پہلی اصل توحید ہے۔ توحید بہت وسیع موضوع ہے، لیکن ہم نے چونکہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم مختصر گفتگو کریں گے تاکہ نہ آپ کا ٹائم زیادہ ضائع ہو اور نہ ہم لمبی گفتگو کر لیں، تو انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید اور اس کی کچھ ضروریات بیان کریں گے۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے متعلق بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا وجود کا ثابت کرنا، پھر اس کی وحدانیت کا ثبوت، پھر اس کائنات، اس نظام کو چلانے والی ہستی کون ہے۔ بہت سے سوالات اس کے ذیل میں آ سکتے ہیں۔ پھر ذیلی اور بھی ایسے سوالات ہیں کہ جس کے متعلق بحث کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی طویل گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ مختصراً بس یہ کہ ہم سوچیں کہ اس مالک حقیقی کا، اس کائنات کے رب کا، اس کائنات کے مالک کا، پالک کا کیسے پتہ چلے کہ وجود ہے۔ سب سے پہلے سادہ سی مثال کہ ہم اس کائنات کے نظام کو دیکھ لیں۔ یہ شامیانہ، زمین کا بچھا دینا، دریا، ندیاں، نہریں، سورج کا اپنے ٹائم پہ آنا، چاند کا اپنے ٹائم پہ آنا، ستاروں کا جگمگانا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، یہ ساری چیزیں یقیناً بتاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا کہ جس کے اشارے پر، جس کے حکم پر یہ ساری چیزیں اپنے وقت مقررہ پر آتی ہیں اور وقت مقررہ پر جاتی ہیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی چیز پڑی ہو۔ مثال کے طور پر میں کاغذ قلم رکھ دوں اور کسی کے لکھنے کے بغیر اس کے اوپر کچھ لکھ دیا جائے، لکھائی ہو جائے، نہیں، بلکہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے اس کے اوپر نقاشی کی ہوگی، اپنا کچھ نہ کچھ آثار اور اثرات اپنے چھوڑے ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کائنات کا کوئی کام بغیر کسی کے کرنے کے ہو جائے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی چلانے والے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چل رہی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھ لیں، آ جائیں اپنی اس وجود میں آ جائیں، یہ جو کائنات ہمارے اپنے اندر بس رہی ہے۔ ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں، گندم ہمارے اندر جاتی ہے،
یہی گندم اسی میں سے خوراک نکلتی ہے بالوں کے لیے بھی، اسی کے اندر سے خوراک نکلتی ہے ہڈیوں کے لیے بھی، گوشت کے لیے بھی، چربی کے لیے بھی، ماंس کے لیے بھی، دانتوں کے لیے بھی، ناخنوں کے، غرض ہمارے جسم کے ہر عضو کے لیے الگ الگ خوراک ہم کھاتے نہیں ہیں، بلکہ اسی گندم کے اندر سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں سے کسی انسان نے اس گندم کے دانے میں الگ الگ خوراک رکھی ہو؟ نہیں، بلکہ ہم تو اس دانے کو زمین میں دفن کرتے ہیں، پھر اس میں سے جو نکلتا ہے ہم اس کو کھاتے ہیں، اور ہمارے بال بھی اسی سے طاقت لیتے ہیں، ہمارے ناخن بھی اسی سے، ہماری ہڈیاں بھی اسی سے، ہمارے گوشت بھی اسی سے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یقیناً ذہن میں آئے گا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا کہ جس نے اس کے اندر وہ ساری خوراک رکھی ہے کہ جو اس ہمارے وجود کو، ہمارے اس جسم کو ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو معدے کے اندر جا کر کچھ دیر رہتا ہے، پھر ایک ہضم ہونے والا ایک نظام ہے، جب کھانا ہضم ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے جسم کو جو ضرورت ہوتا ہے وہ جسم کو لگتا ہے، باقی ضائع ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ کائنات کا، یا ہماری کائنات، جو ہماری چھوٹی سی کائنات جس میں ہے، یا دنیا میں یہ جو پوری کائنات ہے، اس کا جو چلانے والا ہے اسی کو ہم خداوند متعال کہتے ہیں، اور وہ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، چاہے وہ صفات میں ہو، چاہے وہ افعال میں ہو، چاہے وہ ذات میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو۔ ہم کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی مقام پر اللہ کے ساتھ کسی بھی شخص کو شریک ٹھہرانے کی اجازت نہ دیتے ہیں، اور نہ خداوند متعال نے دی ہے، چونکہ یہ شرک سب سے بڑا عظیم گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اس تعلیم سے آراستہ کرنا ہے کہ گناہ ہے شرک سب سے بڑا، اور اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، چاہے وہ ہمیں ممبر سے مل رہا ہو، چاہے وہ امامہ پوش دے رہا ہو یا امامے کے بغیر والا دے رہا ہو۔ ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم اس جو توحید ہے، یہ جو اسلام کا بنیادی عنصر ہے، بنیادی چیز ہے، پہلا اصل ہے، اس پر اپنے بچوں کو اور اپنے دوست احباب کو اس تعلیم، اس علم سے، اس زیور سے آراستہ کرنا ہے کہ توحید اگر ہماری مضبوط نہیں تو پھر باقی سارے اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی تمام افعال و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تاکہ جس طرح ہم فخر کرتے ہیں کہ کل کائنات میں جتنے بھی ادیان، جتنے بھی مذہب ہیں، ان سب میں اگر توحید سب سے بہتر ہے، بغیر کسی نقص کے، تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے توحید، تو وہ مذہب شیعہ خیر البریہ کی ہے۔ لہذا اس فخر اور اس امتیاز کو اپنے لیے باقی رکھیں، اور رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اسی عقیدے پر گامزن رہیں کہ جو نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ دعا خداوند منان سے کہ ہمیں تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔